قرآن پاک کا درس ہر اتوار بعد نماز ظہر تسلسل سے عرصہ دراز سے جاری ہے۔ الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، آخری رکوع۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز سے لے کے انتہا تک انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے آخرت کے تصور کو ظاہر فرمایا، اور اس عقیدے کو بیان کرنے میں جو مشکلات، تکالیفیں ان صالحین کو پہنچیں، انبیاء علیہم السلام کو آئیں، ان کا تذکرہ ہوا، اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی اسی طرح مصائب آتے رہے ہیں، لیکن کامیاب وہ رہا جو استقامت سے چلتا رہا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحمدللہ انتہائی استقامت، صبر و تحمل سے ساری تکالیف اور مصائب کو جھیلتے رہے، اور اس کے باوجود دین کا پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جتنے حاضرین تھے 1,00,000 سے زائد لوگ، فرمایا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ حل بلغت؟ صحابہ کرام نے عرض کی بالکل آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا۔ پھر پوچھا، سب نے کہا بالکل آپ نے پیغام پہنچایا۔ پھر ہماری ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ تو آج جو حجۃ الوداع میں لوگ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہے، یہ شریعت کے احکام پہنچاتے رہے۔ الحمدللہ ان صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد تابع تابعین نے، علماء، صوفیہ، محدثین، فقہاء اپنے اپنے زمانے میں یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام خود بھی سمجھیں، سیکھیں، اور اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یعنی خود بھی عمل کرتے ہو اور دوسروں کو بھی وہ پیغام پہنچاتے ہو۔ اسی کا ایک حصہ قرآن پاک کہ سب سے بڑا پیغام اللہ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آخری رکوع کے اندر جو احکام، جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو بھی مومن شخص اچھے اعمال کرے گا، اللہ اس کے اعمال کا انکار نہیں فرمائے گا، اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور ہم ان مومنوں کے لیے ان اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا۔ حدیث میں ہے نا، بخاری شریف کی آخری حدیث، کہ 2 بالکل ہلکے جملے ہیں جو زبان سے ادا ہو جائیں، لیکن کل قیامت میں اعمال کے ترازو جب لگیں گے تو اس میں بہت بھاری ہوں گے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بعض بزرگ دوسری حدیثوں میں ایک جملہ اور بڑھاتے ہیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا واپس نہ آنا یہ ہم نے حرام کر دیا ہے، وہ واپس ضرور آئیں گے، کوئی ہم سے پوشیدہ رہ نہیں سکتا۔ قیامت کے معاملات اس وقت تک قائم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا،
وہ ہر اونچی جگہ سے کودتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ قیامت کا حق وعدہ قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری بدنصیبی، ہم تو اس دن سے غفلت میں ہی رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم نے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی ایمان نہیں لائے۔ یہ ظلم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو خود تکلیف اور سزا میں مبتلا کر دے، خود اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، زخمی کرنا شروع کر دے، تو یہ اس کی اپنی ذات پر زیادتی اور ظلم ہے۔ تو یہ کافر ایمان نہ لا کے اپنے آپ پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کل قیامت میں جب اس کی سزا ملے گی، سختی ہوگی، تو کہیں گے ہائے ہم تو بڑے ظالم تھے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، تم سب کے سب جہنم میں وارد ہوں گے، سب جاؤ گے۔ اگر یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ معبودان، یہ خدا جنہیں تم مانتے ہو، اگر واقعی عبادت کے حقدار اور الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ حقیقی عبادت کا مستحق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کی بھی عبادت درست نہیں، درست نہیں، حتیٰ کہ عبادت کی نیت نہ ہو لیکن ایسا عمل بھی درست نہیں، حرام قرار دے دیا، وہ عبادت نہیں لیکن عبادت سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ مثلاً ایک صحابی آئے، عرض کی حضور میں یمن گیا تھا، وہاں میں یمن میں جب پہنچا تو ایک عیسائی مذہبی پیشوا تھا ہیرا بستی میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ اپنے مذہبی پیشوا رہنما کو اپنے چرچ میں جا کر سجدہ کرتے۔ حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی یہاں بھی جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے کا ہے، عبادت نہیں تھی، بطور عزت اور احترام۔ ہم سے پہلی شریعتوں میں عبادت بسا اوقات تھی اور بسا اوقات نہیں تھی، لیکن زیادہ تر جو الہامی مذاہب ہیں اس میں عبادت کے لیے سجدہ بھی ہوتا تھا، اور عبادت نہ بلکہ تعظیم کے لیے بھی سجدہ ہوتا تھا۔ جیسے حضرت یوسف کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا 13 سال کی عمر میں، کہ میں نے دیکھا ہے انی رأیت 11 کوکبا رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 7 ستارے دیکھے، ایک چاند، 11 ستارے دیکھے، ایک چاند، ایک سورج دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد محترم حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں، ورنہ بھائی مخالف ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، بھائی حسد میں مبتلا ہوئے، کنویں میں ڈالا گیا، مصر میں بیچا گیا، جیل کسٹڈی ہوئی، 40 سال گزر گئے۔ پھر وہاں پہنچے، مصر کی بادشاہت مل گئی، پھر اپنے والد کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، والدہ کو بلایا۔ حقیقی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، سوتیلی دوسری والدہ تھیں، انہیں بلایا۔ تو مصر کا طریقہ تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ اب آپ بیٹھے ہیں اور یہ سارے آئے ہیں، والد بھی، والدہ بھی اور بھائی بھی، اور انہوں نے معمول کے مطابق سجدہ کیا۔ تو پھر حضرت یوسف نے عرض کی کہ ابا حضور یاد ہے
وہ میں نے خواب دیکھا تھا، یہ تعبیر ہے اس کے۔ تو دیگر مذاہب کے اندر تعظیم کی یہ صورت جائز تھی، ہمارے یہاں عبادت تو ویسے ہی ممنوع ہے، تعظیم کی یہ صورت جس میں سجدہ کرنا یہ بھی منع، حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ عبادت کے حقدار ہوتے تو تم اور تمہارے یہ بت جہنم میں نہ جاتے، سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے اندر شور و غل، چیخ و پکار سنتے رہیں گے، اور کوئی اور اچھی چیز نہیں سن سکیں گے۔ پھر فرمایا اگلی آیتوں میں بے شک وہ لوگ کہ جن کا ہماری جانب سے اچھا وعدہ پہلے ہی ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ اس کا شور و غل اور آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور انہیں ایسی چیزوں میں رکھا جائے گا، ایسی نعمتوں میں رکھا جائے گا جن کی لذتیں، جن کی خواہشیں ان کے نفس چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت میں۔ پھر اگلی آیت جو آج ہمارے ساتھ آگے بڑھے گی، فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ جو مومن ہوں گے جنہیں جہنم سے بچایا جائے گا، دور رکھا جائے گا، انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔ بڑی گھبراہٹ، مرنے کے بعد پھر حشر میں اٹھایا جانا اور پھر حساب و کتاب ہونا، یہ جو گھبراہٹ ہوگی یہ بہت صورتحال مشکل ہوگی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ اس موقع پہ وہ حدیث شریف سماعت کرنے کی ہے کہ جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف نے مختلف روایتوں میں، مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف بڑی ڈیٹیل سے موجود ہے کہ جب قیامت کی ہولناکی ہوگی اور ایسے موقع پر ہر بندہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، والد اپنے اولاد سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، بچے اپنے والدین سے، سب۔ قرآن سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے والدہ اپنے والد سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں دور ہو رہا ہے؟ کہ اس موقع پہ اسے اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ آج میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو اپوزٹ صورت سمجھ لیجیے، جب آپ، میں اپنے والدین سے بھاگ رہے ہوں گے تو ہماری اولاد ہم سے بھاگ رہی ہوگی، ہم اپنے بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے تو ہمارا بھائی ہم سے بھاگ رہا ہوگا، ہم بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے تو بیوی ہم سے بھاگ رہی ہوگی۔ تو گویا ہر بندے کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی تنہائی کا شکار، ہر بندہ اپنے لیے پریشان ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ ایسے میں جو بتایا گیا سورہ بروج اور سورہ معارج، تقریباً 1000 سال کا دن ہوگا، 500 سال گزر جائیں گے اسی کیفیت میں اور تکلیف میں، اور اس کی کلفت ہوگی، اس کی تکلیف ہوگی، سورج قریب آ جائے گا، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق خاص لوگوں کے علاوہ ہر بندے کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پہ ایک حدیث شریف ہے کہ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ موقع ایسا ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت اور طلب ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے ہی معاملے میں پھنسا ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں صالحین کا جو تذکرہ میں نے کیا کہ جیسے شہداء کا تذکرہ ہے کہ شہداء کو کل قیامت میں ان کے لباس کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کا لباس جو لال ہو رہا ہوگا تو وہ جو ہے رنگ لال ہوگا، لیکن وہ کستوری کا رنگ ہوگا، خوشبو یعنی یہاں خون کی بدبو ہوگی لیکن وہاں کستوری کی خوشبو ہوگی۔
تو اصل وہ رنگ ویسا ہوگا، خوشبو کچھ اور ہوگی، رنگ کچھ اور ہوگا۔ تو جب شہداء کے لیے یہ درجہ ہے تو انبیاء اور مرسلین کی شہادت کے بعد ہی ان کو یہ درجہ ملا ہے، تو انبیاء اور مرسلین بالباس ہوں گے اور ان کو اعلیٰ ترین لباس پہنایا جائے گا۔ لیکن بہرحال حالت یہ ہوگی اور اللہ کا جلال عروج پر ہوگا۔ سورہ جب ہم عما یتساءلون پڑھتے ہیں تو 30ویں پارے کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے کلام کرنے، عرض کرنے کی صلاحیت نہیں رہیں گے۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ 500 سال گزرنے کے بعد لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے رجوع کریں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو وہ ارشاد فرمائیں گے آج اللہ کا جلال عروج پر ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سارے مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج اللہ کا غضب عروج پر ہے، میں بات نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پوری ڈیٹیل حدیث شریف ہے جو حضور نے فرمایا قیامت کا جو منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور آخر میں حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں بھی بات نہیں کر سکتا، ہاں میں تمہیں بتاؤں کہ آج جو بات کر سکتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے عرض کرو، آپ ان سے عرض کرو۔ تو سارے لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں آج میرے لیے ہی شفاعت کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب آذان ہو، حدیث شریف میں جب آذان ہو تو آذان سن کر وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر میرے لیے شفاعت اور مقام محمود کی دعا کرو، تو جو ایسا کرے گا کل قیامت میں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اتنے ہولناک منظر کو بتا بھی دیا اور طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ ہم ہیں غفلت میں، اذان سنتے ہیں جواب نہیں ہے، اذان سنتے ہیں دعا نہیں ہے، اور ایسے میں مؤذنین جو بظاہر دنیا میں ایک ذمہ داری دے رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کوئی بھی نیک کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کل مؤذنین کو اس اذان دینے اور دعا کی برکت سے شفاعت کا درجہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کی سعادت جس سے چاہے عطا فرمائے، ان کے درجے بلند رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ ہوگا تو ایک اور حدیث شریف حدیث شفاعت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائے خاص عطا فرمائی جو اس نبی نے دنیا میں استعمال کر لی۔ جیسے حضرت آدم کی دعا یہاں آ کر قبول ہوئی، حضرت نوح کی دعا یہاں آ کر قبول ہوئی، سارے لوگوں کو جو غیر مسلم تھے طوفان میں غرق کیا گیا، انہیں بچا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، فرعون اور اس کے حواری غرق کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی، زمین سے اٹھا کے آسمان میں لے گئے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی دعا ملی ہے، میں نے استعمال نہیں کی، میں نے کل قیامت میں اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا رحمت للعالمین نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور ایسی حمد کروں گا کہ آج سے پہلے کوئی وہ حمد نہیں کر پایا ہوگا۔ کچھ کلمات ایسے ہوں گے جو آج تک دنیا میں کسی کے ذہن میں آئے نہیں۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں کہ
فرمایا اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے، اس میں سے 2 نعمتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائیں جو اس سے پہلے کبھی نہ اتریں۔ وہ ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ، اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا یہ عرش کے خزانے کے نیچے خصوصی نعمت تھی جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، آج تک کسی کو نہ اتری۔ اور اسی طرح فرمایا وہ خاص کلمات اللہ مجھے عطا فرمائے گا، میں اس سے حمد اللہ کی کروں گا، اور ایسی حمد کسی نے نہ کی ہوگی۔ جب ایسی حمد ہوگی، سجدہ طویل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے، اپنے سر کو اٹھا لیجیے، سجدہ کیا۔ ارفع رأسک سل تعطی لک، مانگیے، جو بھی مانگیں گے آج دے دیا جائے گا۔ شفع تشفع لک، آپ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ پہلے سے ہو گیا ہے، وہ اس دن جہنم سے دور ہوں گے، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہ ایسی خواہشات میں، ایسے لذتوں میں رکھے جائیں گے جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ انہیں بڑا خوف بھی غمگین نہیں کرے گا۔ دنیا میں صالحین کے لیے یہ پیغام دیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے کچھ دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ غمگین نہیں ہوں گے، انہیں خوف نہیں ہوگا گرفت کا، عذاب کا، سزا کا۔ یہ وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کرتے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں رکھی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دے۔ پھر جب ان کا داخلہ ہوگا جنت میں تو وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، اور سورہ احزاب میں ہے تحیتہم فیہا سلام، انہیں وہاں پر سلام کے ذریعے استقبال کیا جا رہا ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ سلام اصل بیسیکلی کسی کو رحمت کی، سلامتی کی دعا ہے، اور اللہ نے ہمارا تعارف سلام وہ عطا فرمایا جو جنت میں فرشتوں کا کلام ہوگا، اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا۔ ہم اس سے کتراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، سلام میں پہل کیا کرو۔ فرمایا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ارے یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم، آخری آیت، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، آسمان کو لپیٹ دیں گے، جیسے کتابوں کے ورق لپیٹ کر کتاب بند کر دی جاتی ہے، جیسے کتابوں کے ورق بند کر کے کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، قیامت میں ہم اسی طرح یہ آسمان کو لپیٹ دیں گے، یہ کھلی فضا ہوگی۔ اور فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہل تمہیں بنایا تھا ویسے ہی ہم تم سب کو واپس لے کر آ جائیں گے۔ یعنی پہلے سب کی موت ہوگی، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا،
پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا وعدن علینا، ہم صرف کہہ نہیں رہے بلکہ وعدہ کر رہے ہیں ہم تم سے، یہ ہم کر کے رہیں گے، یہ ہم کر کے رہیں گے. وعدن علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے. تو مومن کا اسی پر تو ایمان ہے، ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیر مسلم اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا. اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم یہ کر کر رہیں گے، یہ کر کر رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے، قبر و حشر کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.